بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. تعجیل ظہور امام باواز بلند صلوات. سب سے پہلے شکر گزار ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں، بارگاہ شہزادی کونین میں، کہ بارگاہ مولا میں مجھے پھر ایک مرتبہ اس دربار میں حاضری کا موقع شہزادی نے عنایت فرمایا. بہت ساری دعائیں اس بارگاہ کے تمام منتظمین کے لیے، محمد بھائی، شمس بھائی، انیس بھائی، کہ جن کی بدولت میری یہاں حاضری ہو جاتی ہے. شہزادی ان سب کو سلامت و آباد رکھیں. ان تمام مومنین کی، تمام خدمتگاروں کی صحت و سلامتی، تمام مومنین جو گزر گئے ان سب کے بلندی درجات، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص استاد محترم جناب سبط جعفر زہری صاحب، ان سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. مجھے محبوب بھائی نے حکم دیا ہے کہ 2-3 کلام بطور مرثیہ، بطور سلام پیش کرنے ہیں. میں بس تھوڑا تھوڑا دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے حاضر خدمت کر دیتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے ایک کلام میں نے پڑھا اس سال، بھائی میر تکلم صاحب نے لکھا، غریب کربلا کی غربت کا اندازہ اس خط سے لگا سکتے ہیں کہ جو جناب حبیب ابن مظاہر کو مولا مظلوم کربلا نے غربت کے عالم میں لکھا تھا. اسی خط کے اقتباس کرتے ہوئے، اسی خط ایک کیفیت ہے، یہ خط نہیں ہے، ایک کیفیت ہے مظلوم کربلا کی مظلومیت کی، جو مولا نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا. اسی کے 2-4 بند بطور مصائب آپ کی اور مولا کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. یہ خط میں اگر ممکن ہے تو یہ روشنی تھوڑی کم کر دیں، اگر میری آواز جہاں بھی جا رہی ہے. بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں میں اور آپ یہاں سب. یقیناً صرف میں اور آپ ہی نہیں ہے، اللہ جانے شام سے شہزادی بھی آئی ہوگی، مدینے والی شہزادی بھی ہوگی، کربلا والے بھی ہوں گے. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. غریب کربلا کی غربت کا اندازہ لگائیے ان مصروں سے، اس خط سے. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. ارے تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. ارے شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر.
ارے رقیہ تک تیغ رستہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، ارے لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، کہ جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، ارے وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، ارے دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، حیدر بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے، ارے یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ارے ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، ارے بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس کا عنوان ہے امامت اور ہدایت. الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام اس موضوع پر یہ ہمارا 5واں سلسلہ ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان میں سے ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. عزیزان محترم، اللہ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا اور امامت کا بھی انتظام کیا. امام آتا ہی اس لیے ہے تاکہ انسانیت کی ہدایت کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اللہ نے بہت ساری چیزیں بنائیں، کسی چیز کو بنانے کے بعد اللہ نے فخر نہیں کیا، لیکن جب انسان کو بنایا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فخر کیا اور کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں. میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں. احسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا ہوں. تو اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر انسان سے فرمایا کہ اچھی صورت میں پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، اچھی سیرت کے ساتھ باقی رہنا یہ تمہارا کام ہے. تمہیں اچھا بنانا یہ ہمارا کام ہے، اچھا بنے رہنا یہ تمہارا کام ہے. توجہ رکھیے گا. تمہیں بے خطا پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، خطاؤں سے بچا کر کے خود کو رکھنا یہ تمہارا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو بے خطا بنایا تھا اور اللہ نے انسان کی ہدایت کا انتظام بھی کر دیا. پوری توجہ رکھیے گا. ہدایت کا انتظام کیا اللہ نے، اسی لیے قرآن میں فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا ہے. اللہ بندے کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اللہ نے اتنے امام بھیجے، اتنے نبی بھیجے اور یہ 12 امام بھیجے تاکہ انسان ہدایت کے راستے پر باقی رہے. اللہ نے ہدایت کا حکم تو دے دیا کہ ہدایت کے راستے پر چلو. اللہ نے ہادی بھی بھیج دیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ انسان اماموں سے محبت بھی کرے اور ان کے راستے پر بھی چلے، ان کے حکم کو مانے، ان کا دامن تھام کر کے رکھے؟ یہ ایک ہے سوال. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں اس پورے عشرے میں انشاءاللہ کہ امامت کیوں ضروری ہے. کیا ضروری ہے کہ اماموں کا دامن تھام کر کے رکھے؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کی محبت کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کر کے رہنا، ان سے دور نہ ہونا ورنہ تم جنت سے دور چلے جاؤ گے. پوری توجہ رکھیے گا. ان کے ساتھ ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے؟ اب سنیے، ایک مثال کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں. انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے. جو انسان پہلی بار حج کرنے جا رہا ہے کیا اکیلے چلا جاتا ہے؟ ویزا لیا، ٹکٹ لیا اور چلا گیا؟ نہیں. جب پہلی بار حج کرنے کے لیے جا رہا ہے نا تو کسی گائیڈ کو ڈھونڈتا ہے. گائیڈ کہاں ملے گا؟ قافلے میں ملے گا. قافلہ ڈھونڈتا ہے، قافلے میں جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ قافلے میں کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے قافلے میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو کبھی وہاں گئے نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ مینا کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مزدلفہ کہاں ہے،
ہمیں نہیں معلوم کہ عرفات کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ سعی کہاں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے، ہم کبھی گئے نہیں، ہم نے یہ جگہ دیکھی نہیں، اس لیے ہم کسی گائیڈ کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتاتا رہے۔ اگر ہم نے گائیڈ چھوڑ دیا تو ہم راستہ بھٹک جائیں گے، کہیں کا کہیں چلے جائیں گے، پورا حج باطل ہو جائے گا، ہمارا حج باطل ہو جائے گا، ہم حج نہیں کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے مکے کے بجائے کہیں اور چلے جائیں، ہمارا حج ہی نہ ہو پائے۔ اس لیے گائیڈ ضروری ہے، اور گائیڈ بھی وہ کہ جو پہلے وہاں جا چکا ہے، وہاں کی چیزوں کو دیکھ چکا ہے، وہاں کی جگہوں کو دیکھ چکا ہے، تاکہ جب ہمیں لے جائے تو پریشانی نہ ہو، ہم راستہ نہ بھٹکیں۔ اس لیے ہم ایسا گائیڈ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ جب تم حج بغیر گائیڈ کے نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو تم اماموں کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تم ایسے اماموں کو ڈھونڈو کہ جو وہاں بھی جاتے ہوں اور جنت کی چیزیں ان کے گھروں میں بھی آتی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام کا دامن تھام کر کے رکھا جائے، اور امام کے دامن سے وابستہ رہا جائے، جڑ کر کے امام سے رہا جائے۔ جو قومیں اماموں کے بغیر ہیں وہ قومیں کنفیوز ہیں، آج تک شک میں ہے کہ ان کا ہوگا کیا۔ جو اماموں کے ساتھ ہیں وہ یقین کی صورت میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مولا مالک علم و یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو علی نے کہا تھا نا کہ میرے نظروں سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں، میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے، انکریمنٹ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کمی ہو، جہاں کمی ہی نہیں ہے وہاں اضافے کی گنجائش ہی کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم؟ علم دیکھیے، آج کربلا کے جس شہید کا آپ ماتم کرنے آئے ہیں انہیں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ یہ نام تو وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور ایک ٹائٹل ہے حضرت حبیب کا جو امام حسین نے ان کو دیا ہے، کیا ہے؟ رجل فقیہ۔ یہ ٹائٹل امام حسین نے حضرت حبیب کو دیا ہے۔ رجل فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں غور کرنے والا۔ آج ہم اپنے آیت اللہوں کو، آیات اعظام کو، مجتہدین کرام کو فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ علم والا، غور و فکر کرنے والا، تفقہ کرنے والا، جسے حلال اور حرام کا علم ہے، پورا علم ہے، یہ حلال و حرام کا علم ہے۔ عزیزان محترم، یہ علم کتنا ضروری ہے، میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت حبیب کے اس ٹائٹل کی جو میننگ ہے یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ فقیہ، علم یعنی دین میں غور کرنے والا۔ آج انسان بچوں کو ٹائم نکال کر کے دیتا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دوستوں کے لیے ٹائم رکھتا ہے، فیملی کے لیے ٹائم رکھتا ہے، بزنس کے لیے ٹائم رکھتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے دین کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالیں۔ اور نمازیں سب پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین کے بارے میں صرف سوچیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اپنے دین سے آپ کو پیار بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا جب آپ دین میں غور کرنا شروع کریں گے، سوچنا شروع کریں گے۔ اور پازیٹیو ہو کر کے سوچئے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جو نہیں ملا اس کا غم نہ کیجئے، جو مل گیا ہے اس پر یقین رکھیے اور شکر کیجئے۔ زندگی خوبصورت بن جائے گی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میرے عزیزو، دین کے بارے میں تھوڑی دیر ٹائم نکالیے اور سوچئے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، دین کا علم حاصل کیجئے۔ آج میں علم پر ہی گفتگو کروں گا۔ اگر علم کے بغیر عبادت ہو تو وہ عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اور اگر علم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے تو وہ اللہ کی نظر میں عبادت کہی جاتی ہے، کیونکہ علم کے ساتھ انسان کو معلوم ہونا چاہیے طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے۔ نماز کے ہی مستحبات نہیں معلوم، نماز کے ہی مکروہات نہیں معلوم کہ کون کون سے کام حالت نماز میں مکروہ ہیں، کون کون سے چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔
ضروری ہے، علم سے کبھی بھاگے نہیں، علم حاصل کرے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جس دن تم کوئی نئی بات حاصل نہ کرو، قیامت میں تمہارے اس دن کا سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کوشش کریں ہر دن کوئی ایک نئی بات ضرور سیکھیں۔ آپ سوچئے اگر ایک دن بھی انسان نے ایک نئی بات سیکھ لی، اس کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ جب علم بڑھے گا تو اللہ کی معرفت آئے گی، معرفت آئے گی تو ایمان آئے گا۔ پوری توجہ رکھیے گا، اس لیے علم بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے۔ جب اس شہر میں پہنچے تو پتہ لگایا کہ یہاں پر سب سے بڑا عبادت کرنے والا کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ جائیے، ایک دریا ہے، دریا کے کنارے بڑا اس نے ایک باغ بنایا ہوا ہے جس میں اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہ دریا جو ہے اس کا پانی بڑا صاف ستھرا ہے۔ وہاں پر وہ کسی کو دریا میں گندگی نہیں پھینکنے دیتا، بالکل صاف ستھرا رکھتا ہے، اور بڑی گرین جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر کے وہ عبادت کرتا ہے۔ سب سے بڑا عبادت کرنے والا وہی ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، دیکھا بڑی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے بازو میں بیٹھ گئے، یہ عبادت روکے تو ذرا باتیں کروں۔ بڑی مشکل سے وہ دیکھا کہ اس نے اپنی عبادتیں ختم کی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے تیری عبادت دیکھی، بڑی خوشی ہوئی۔ اب نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے اللہ یہ بتا کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ جنت میں دیکھو وہ چھوٹی سی جو جگہ ہے نا، جنت میں وہ اسے ملے گی، اتنی چھوٹی جگہ ملے گی، اسے بہت کم نعمتیں ملیں گی جنت میں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام حیران، اے میرے اللہ، اتنا بڑا عبادت کرنے والا، مشہور ہے اپنی عبادت میں، اور اس کے لیے اتنی چھوٹی سی جگہ، اتنی کم نعمتیں، اتنی عبادت کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بات کر کے دیکھ لو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نے درخت لگائے ہوئے ہیں، یہ کس نے یہ تم نے لگائے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے لگائے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے، مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، فروٹس لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ہاں میں بہت تھوڑا سا کھاتا ہوں اس میں سے، باقی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں یہاں پر میں اتنا گرین دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہ سب تیار کیا ہے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا میں اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں میرا اللہ کسی دن انسان کی شکل میں آ جائے تو میں نے جو یہ پھل لگائے میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، میں اپنے اللہ سے کہوں گا یہیں پر رہ جائے، اسی لیے اتنی اچھی جگہ یہاں پر تیار کی ہے، اچھی گھاس لگائی ہے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ نبی موسیٰ اٹھے اور چلے گئے۔ نبی موسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ میں سمجھ گیا جنت میں اتنی چھوٹی جگہ کیوں رکھی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ تیری عبادت تو کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا کہ تو کون ہے۔ عزیزان محترم، جہاں علم نہ ہو وہاں پر عادت ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ مکمل عبادت نہیں ہوتی، ویسی عبادت نہیں ہوتی جو اللہ چاہتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اتنی عبادت کے بعد یہ مل رہا ہے، کیوں؟ صرف ایک ریزن، کیونکہ علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں خدا کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ صحیح علم حاصل کریں۔ واٹس ایپ پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں، کبھی کبھی آپ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ اپنے عالم سے کنسلٹ کریں، اسے معلوم کریں، اس کو ویریفائی کریں یہ جو آئی ہے روایت یہ کیا ہے، یہ مستند ہے، معتبر ہے، نہیں ہے، کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کنفیوژن ہے آپ اسے کلیئر کریں، کنفیوژن لے کر کے نہ گھومیں، اسے فوراً کلیئر کریں۔ آپ نے غور فرمایا جب علم آتا ہے تو انسان میں انسانیت آتی ہے، جب علم آتا ہے، اللہ اکبر، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں فضائل کا اور پھر میں یہاں پر آپ کو لے کے آؤں گا۔ علم، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی علم دیا۔ کیا علم دیا؟ کشتی بنانے کا علم دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی علم دیا، عصا سے معجزے دکھانے کا علم دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم دیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو علم دیا،
ہاتھ سے بیماروں کو شفا دینے کا علم دیا، اللہ نے ان سارے نبیوں کو علم دیے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں اتنے علم دیے۔ میرے عزیزو یہی تو میں کہتا ہوں، جو اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، جب اللہ انہیں اتنا علم دے رہا ہے تو وہ علی جو خود اللہ کے گھر میں آیا ہو، اللہ اسے کتنا علم دے دے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علم جب آتا ہے، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ 1-2 کی بات نہیں تھی، 10 آدمی آئے تھے ایک ہی ٹائم میں، سیم ٹائم، 10 آدمی مولا علی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں یا امیر المومنین، اب یہ پلان بنا کے آئے ہیں، یہ کوئی بہت سچے چاہنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپس میں پلان بنایا ہے کہ ہم سب ایک ہی سوال علی سے کریں گے، اور علی سے کہیں گے اس سوال کا جواب سب کو الگ الگ چاہیے۔ میں صرف 2 جواب آپ کو سناؤں گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کو سناؤں گا، اس کی مجھے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سوال شروع ہوا، یا امیر المومنین سوال لے کر آئیں۔ علی فرماتے پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ یہ جملہ انہی کو کہنے کا حق ہے، جو چاہو پوچھو۔ کہنے لگے یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علم اچھا ہے یا مال اچھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھیے سوال ایک ہے، سب کا یہی سوال ہے، جواب سب کو الگ الگ چاہیے، سیم جواب نہیں۔ کہتے ہیں یا امیر المومنین ہم سب کا سوال یہی ہے، لیکن جواب سب کو الگ چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علم بہتر ہے، علم اچھا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ دلیل دیجئے۔ علی فرماتے ہیں اس لیے کہ مال وہ ہے کہ جسے خرچ کرتے رہو تو کم ہوتا جاتا ہے، علم وہ ہے جسے خرچ کرتے جاؤ تو پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے نے سوال کیا یا امیر المومنین علم بہتر ہے یا مال؟ علی فرماتے ہیں علم بہتر ہے۔ کہنے لگا ثبوت دیجئے، پروف کیجئے۔ امیر المومنین فرماتے سنو، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال وہ ہے جس کی حفاظت تم کرتے ہو، علم وہ ہے جو خود تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علی نے ایک جملہ فرمایا، سنو، جب سب کو جواب دے دیا، 10 آدمیوں کو جواب دے دیا علی نے، الگ الگ جواب دے دیا، تو پھر ایک جملہ فرمایا، سنو تم قیامت تک یہی سوال کرتے رہو، اور میں تم جتنے آدمیوں کو چاہو لے آؤ، جتنے آدمیوں کو چاہو لے آؤ، میں قیامت تک ہر آدمی کو اسی ایک سوال کا الگ الگ جواب دیتا رہوں گا۔ یاد رکھو تمہارے سوال ختم ہو سکتے ہیں، علی کے جواب ختم نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ علی ہے عزیزان محترم۔ اب سنیے علم انسان کو کہاں لے کر کے جاتا ہے؟ علم انسان میں انسانیت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جو چھوٹی سی ایک روایت سنا رہا ہوں نا، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سن لیجئے، پھر میں فضائل کی طرف آؤں گا۔ علم انسان کے اندر کمال، بلندی عطا کرتا ہے انسان کو، اس لیے اپنے مذہب کا علم، دین کا علم، دنیا کا علم، یہ انسان کو روشن فکر بناتا ہے، براڈ مائنڈڈ بناتا ہے، انسان کے دماغ کو کھولتا ہے۔ براڈ مائنڈڈ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں میں چلا جائے، انسان کے دماغ کو کھولتا ہے، میرا مطلب یہ ہے انسان کو روشن فکری دیتا ہے، انسان کی فکر، انسان کا دماغ کھلتا ہے، کس سے؟ علم سے۔ یہ علم چابی ہے دماغ کی گرہ کو، دماغ کے تالے کو کھولنے کی۔ یہ علم انسان میں انسانیت پیدا کرتا ہے، ہیومینٹی پیدا کرتا ہے۔ ہیومینٹی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھیے ہیومینٹی نظر نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہیومینٹی کا ثواب کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اب سنیے، ایک مومن تھا، ایک بوٹ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا دریا کا۔ اس کے بازو میں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس دین کا علم تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کشتی میں کچھ جوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، کشتی چلی جا رہی ہے، ان لڑکوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ سنیے کیا پیارا جواب دیا ہے عالم دین نے۔ انہوں نے، لڑکوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو مومن تھا اسے بڑا غصہ آ رہا ہے، بار بار غصہ آ رہا ہے۔ آخر میں اس کا غصہ بالکل اپنے شباب پر آ گیا، اس کا پیمانہ چھلک گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ عالم دین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ بد دعا کیجئے یہ سب ختم ہو جائیں،
عالم دین ہیں، آپ بد دعا کر دیجئے، آپ اللہ والے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، آپ بد دعا کیجئے سب مر جائیں. یہ سب گانا بجانا کر رہے ہیں، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. عالم دین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے اللہ، یہ جوان جیسے یہاں خوش ہیں ویسے ہی ان کو آخرت میں بھی خوش رکھنا. توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. آپ بھی چونک گئے نا؟ جیسے یہاں خوش ہیں آخرت میں بھی ان کو ویسے ہی خوش رکھنا. بس اتنا کہہ کر کے اپنے ہاتھ نیچے کیا اور خاموش بیٹھ گئے. وہ انتظار کر رہا ہے اب اور کچھ کہیں گے، اور انہوں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے تو بد دعا کے لیے کہا تھا. عالم دین خاموش. کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا بد دعا کیجئے، آپ نے تو ان کو اور دعائیں دے دیں، اور دعا بھی ایسی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عزیزان محترم، عالم دین کہتے ہیں یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں. اسی لیے تو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے علم جا کر حاصل کیا ہے تاکہ پتہ چلے نا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. تمہیں غصہ آیا، تم فوراً بد دعا کے لیے کہنے لگے، اور میں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی میرے اللہ جیسے یہ جوان یہاں خوش ہیں آخرت میں بھی ان کو ویسے ہی خوش رکھنا. کہنے لگا میں سمجھا نہیں مولانا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ ان کو قیامت میں اسی وقت خوش رکھے گا جب انہیں دنیا میں توبہ کی توفیق عطا کر دے گا. جب یہ توبہ کر لیں گے تو یہ وہاں پر خوش جائیں گے، وہاں پر عذاب کے ساتھ نہیں جائیں گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے؟ یہ علم ہوتا ہے جو انسانیت اور ہیومنٹی پیدا کرتا ہے، سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے انسان کو. عزیزان محترم، اس علم نے کتنا کمال کیا. آج یہ علم انسان کو کہاں لے کر چلا گیا؟ یہ علم، یہی تو ہدایت ہے جو میرا ٹاپک ہے، امامت اور ہدایت. جب علم ہوگا تبھی تو ہدایت ملے گی نا. ہدایت جیسے علم حاصل کرے ہدایت ہوتی چلی جائے گی، اور علم صحیح علم. اس علم نے اتنا کمال کیا کہ آج ایک سائنٹسٹ کو، ایک انسان کو کہاں پہنچا دیا؟ چاند پر پہنچ گیا نا انسان، چاند پر انسان پہنچ گیا. اس علم نے انسان کو وہاں پہنچا دیا. تو علم بیکار نہیں ہے، علم انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، علم انسان کو کمال تک لے کر کے جاتا ہے. اس علم نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا. سب مانتے ہیں نا یہ بات؟ سب مانتے ہیں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، سب یہ بات مانتے ہیں کہ انسان چاند تک پہنچ گیا. ہاں انسان چاند تک پہنچ گیا، سب مان رہے ہیں. یہی تو افسوس ہے عزیزان محترم. آپ مجھے بتائیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کے لیے وَعَلَّمْتُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے نبی، جو ہم نے سارے نبیوں کو دیا تھا وہ سارا علم جمع کر کے آپ کو دے دیا. جو سارے نبیوں کو تھوڑا تھوڑا علم دیا تھا وہ سارا جمع کر کے آپ کو دے دیا. سارا علم ہم نے آپ کو دے دیا. یہ شان ہے ہمارے نبی کی. لیکن مسلمان شان گھٹانے پر تلا ہوا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ رسول کو جب معراج ہوئی تو رسول کا جسم بستر پر تھا، روح معراج پر گئی تھی. میں آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں. رسول کا جسم بستر پر تھا، روح معراج پر گئی تھی. رسول اللہ کبھی جسم کے ساتھ معراج پر گئے ہی نہیں، یہ تو بس ان کی روح گئی تھی. ہم کہتے ہیں ایسا نہ سوچو، رسول اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ علماء شیعہ کا اور مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج یہ انسان ترقی کر کے چاند تک اپنے جسم کے ساتھ چلا گیا تو مان لیتے ہو ارے جس نے چند کتابیں پڑھی، جب وہ اپنے بدن کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ چاند تک جا سکتا ہے، تو ہمارا وہ نبی جسے اللہ نے سارا علم دیا تھا وہ جسم کے ساتھ معراج پر کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مجلس میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو اس سے پہلے نہ پڑھی ہوں، چاہے وہ فضائل کے حوالے سے ہو، چاہے واقعات کے حوالے سے ہو. میرے عزیزو، آپ غور فرمائیں یہ علم ہے کیا؟ علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کا ممبر ہے، امیر المومنین علم عطا فرما رہے ہیں، مجمع ہے سامنے مسلمانوں کا، سب سن رہے ہیں. اچانک ایک جوان کھڑا ہوا اور وہ جوان سوال کرتا ہے یا علی
ایک سوال ہے میرا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے اینہ جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے دائیں دیکھا، دیکھتے رہے، پھر بائیں دیکھا، دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھتے رہے، زمین کی گہرائیوں میں دیکھا، دیکھتے رہے، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، مڑ کر دیکھا، ہر طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے مشرق میں بھی دیکھا، مغرب میں بھی دیکھا، جنوب میں بھی دیکھا، شمال میں بھی دیکھا، آسمانوں میں دیکھا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھا، مجھے جبرائیل کہیں نظر نہیں آتا۔ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا میں ہوں یا تو جبرائیل ہے۔ پھر فرماتے میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں جبرائیل نہیں ہوں، جبرائیل تو ہے۔ جیسے ہی علی نے بتایا کہ تو جبرائیل ہے، کوفے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جبرائیل اپنی جگہ سے بلند ہوئے، مسجد کی دیوار ایسا لگا کہ مسجد کی چھت ٹوٹی اور جبرائیل باہر نکل گئے، جبرائیل غائب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں جبرائیل اپنی جگہ سے اٹھے، ہم کو لگا مسجد کی چھت ٹوٹی، جبرائیل باہر نکل گئے اور چھت پھر واپس جڑ گئی۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا یہ وہ علی ہے کہ جس نے بتا دیا کہ جبرائیل کون ہے۔ اور دو چیزیں ہیں اللہ کی ہی کے گھر کی جو ٹوٹی ہیں اور پھر جڑ گئی ہیں، یا کوفے کی مسجد کی چھت تھی یا خانہ کعبہ کی دیوار تھی جو ٹوٹی اور پھر واپس جڑ گئی۔ بس فرق یہ ہے کہ مسجد کوفہ کی چھت ٹوٹی تو شاگرد جبرائیل جا رہا تھا، اور جب کعبے کی دیوار ٹوٹی تو جبرائیل کا استاد علی آ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ وہ عالم ہے کہ جنہیں رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک رجل فقیہ جس کو ٹائٹل دیا ہے امام حسین علیہ السلام، ان کے شہادت کی مجلس ہے اور ان کا ماتم کرنے آپ آئے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ علم کے حوالے سے آج گفتگو ہو جائے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ آئے یہودی، کچھ سوال لے کر کے آئے مدینے میں ہمارے نبی کے وفات کے بعد، توریت لے کر کے ساتھ میں آئے ہیں، اور آ کر کے جو اس وقت حاکم تھا نبی کے زندگی کے بعد، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری توریت میں کچھ باتیں ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، جو باتیں اس میں لکھی ہیں ہمارے کچھ سوال ہیں، کیا ان کے جواب آپ کے قرآن میں ہیں؟ اگر آپ دے دیں تو یہ ہم اتنا سارا سامان لائے ہیں، یہ ہم ہدیہ دیں گے، تحفہ دیں گے۔ لوگ آ گئے، بڑے بڑے جو عقل مند سمجھے جاتے تھے ان کو بلایا گیا، جمع ہوئے، قرآن کھولا گیا، دیکھا گیا، کسی کو جواب نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ پریشان کیا کیا جائے؟ کہا اسی کو بلاؤ جو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ مجلسیں سنتے رہتے ہیں آپ، الحمدللہ آپ تو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی کو بلاؤ جو ہلاکت سے بچاتا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انہی کو بلاؤ۔ کس کو بلایا گیا؟ شہر علم کے دروازے کو، امیر المومنین کو بلایا گیا۔ یا علی، یہ یہودی آئے ہیں، سوال لے کر کے آئے ہیں اور کہتے ہیں آپ قرآن سے اسے ثابت کیجئے، قرآن میں اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ علی فرماتے ہیں تو کیا کیا؟ کہ یا علی کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں ملتا ہی نہیں۔ امیر المومنین پورا قرآن پڑھ ڈالا، اس میں جواب ہی نہیں ملتا۔ امیر المومنین نے بس قرآن کو کھولا، فرمایا جواب یہاں لکھا ہے۔ علی نے بتانا شروع کیا، یہودیوں نے اپنی کتابیں کھول لیں اور اس کے بعد ملانا شروع کیا۔ علی بتاتے جا رہے ہیں، وہ ملاتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا علی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، ہم مطمئن ہو گئے، ہمیں ہمارے جواب مل گئے، ہم سمجھ گئے کہ آپ سچے وصی ہیں رسول کے۔ عزیزان محترم، یہودی تو چلے گئے، اب روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے سر جوڑ کر کے قرآن میں جواب ڈھونڈ رہے تھے،
وہ علی کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی ہم اتنی دیر سے ڈھونڈ رہے تھے نہیں ملا، آپ نے آتے ہی قرآن کھولا اور سامنے دکھا دیا۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن جب غاصب کے ہاتھ میں آئے تو حق کو چھپا لیتا ہے، اور قرآن جب وارث کے ہاتھ میں آئے تو حق کو دکھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قرآن ہے، جب وارث کے ہاتھ میں آئے تب بتاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اہل بیت ہدایت کے لیے آئے تھے، یہ کسی جنگ و جدال اور حکومت، یہ کسی چیز کے لیے نہیں آئے تھے، یہ آئے تھے ہدایت بشر کے لیے، جنہیں خدا نے بادشاہی دی ہو، جو جنت کے بادشاہ ہوں، جو آسمان و زمین کے بادشاہ ہوں۔ دنیا کی بادشاہی سے کیا غرض ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے سب نے یہی کہا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہ حسین کتنے مظلوم ہیں، روایتیں بتاتی ہیں۔ دیکھیے میں نے غم کا بیان شروع کر دیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ مدینہ کا ایک منظر ہے، رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل آئے جنت سے کچھ کافور اور ایک کفن لے کر کے، کفن کا کپڑا لے کر کے جنت سے آئے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ نے یہ جنت کا کافور اور جنت کا کفن بھیجا ہے، آپ چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ نے کفن کے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا الگ کیا، تھوڑا کافور لیا اور کہا یہ علی یہ تمہارے حوالے ہے۔ پھر تھوڑا سا کپڑا الگ کیا، تھوڑا سا کافور لیا، فاطمہ یہ تمہارے حوالے ہے۔ پھر تھوڑا سا کپڑا الگ کیا، تھوڑا سا کافور لیا، کہا حسن یہ تمہارے حوالے، باقی کفن اپنے پاس رکھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ نانا مجھے بھی ٹکڑا دیں گے، کفن کا ایک ٹکڑا مجھے بھی دیں گے۔ نہ کفن آیا نہ کافور آیا۔ حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اپنی اماں سے لپٹ گئے، اماں کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا نانا مجھ سے ناراض ہیں؟ نانا نے سب کو کفن بھی دیا اور کافور بھی دیا، مجھے نہ کفن دیا نہ کافور دیا۔ ہاں زدار رسول سر جھکا کر رونے لگے۔ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں بابا آپ نے سب کو دیا، میرے حسین کو کیوں نہ دیا؟ رسول اللہ فرماتے میں حسین سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حسین تو میری آنکھوں کا نور ہے۔ حسین کو بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا میرے لال، اے میرے بیٹے، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے حسین تجھے نہ غسل ہو دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا، تمہارا جنازہ کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ آزادارو، سب اہل بیت رونے لگے۔ آزادارو، اب سوچئے وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اہل بیت کو رلا دیا۔ آزادارو، عاشور کا دن ہے، تاریخ بتاتی ہے کربلا میں دستے پہ دستے آ رہے ہیں، لشکر یزید کے دستے آ رہے ہیں، لشکر یزید آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی لشکر آتا ہے نا، کربلا کی زمین پر گھوڑوں کی آواز گونجتی ہے، خیمے میں زینب کا دل گھبرانے لگتا ہے، زینب تڑپ جاتی ہے اور ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین سے پوچھتی بھیا یہ کون آئے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں زینب یہ لشکر یزید والے آئے ہیں، یہ لشکر یزید والے آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لشکر یزید والے آئے ہیں۔ جب بھی پوچھتی ہے یہی جواب ملتا ہے لشکر یزید والے آئے ہیں۔ زینب تڑپ کر کہتی ہیں بھیا یزید والے آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں بچا؟ جیسے یہ جملہ سنا حسین نے جواب دیا۔ حسین فرماتے ہیں بہن میرا ایک بچپن کا دوست ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، میں اپنے حبیب کو بلاتا ہوں، حبیب یہیں کوفے میں تو رہتا ہے۔ آزادارو، اب حسین نے خط لکھنا شروع کیا۔ آزادارو، حسین
نے خط لکھا من الغریب الی رجل فقیہ، ایک پردیسی کی جانب سے ایک رجل فقیہ کی طرف عزادارو خط لکھنا شروع کیا۔ زینب آگے بڑھی، بھیا حسین اس خط میں لکھ دو کہ اے حبیب زینب تمہیں سلام کہتی ہے، زینب سلام کہتی ہے۔ حسین نے لکھ دیا۔ حسین نے ایک جملہ اور لکھا کہ حبیب میں آ گیا ہوں، مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھو دیر نہ کرنا، جلدی آ جانا، اگر دیر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت پہنچو کہ جب ہم دنیا سے جا چکے ہو۔ عزادارو حبیب کو خط لکھ رہے ہیں۔ عزادارو خط لکھتے لکھتے ایک مرتبہ حسین فرماتے زینب مجھے حبیب کو کچھ اور لکھنا ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھے، زینب کو یہاں پر روکا، آگے بڑھے اور کچھ لکھا۔ جانتے ہیں کیا لکھا؟ ایک جملہ لکھا، اے حبیب میں تمہیں مدد کے لیے نہ بلاتا لیکن کیا کروں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں آئی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہے، میں اس لیے مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ آزادارو روایتیں بتاتی حسین نے خط تیار کیا، غلام کو بلایا، کہا لے جا اور جلدی لے کر کے جا۔ روایتیں بتاتی ہیں حبیب بازار میں تھے، مسلم ابن اوسجا کی نظر پڑی۔ حبیب کہتے ہیں مسلم ابن اوسجا کیا کہیں جا رہے ہو، کہیں تیاری کر رہے ہو کہیں جانے کی؟ مسلم کہتے ہیں اے حبیب یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں داڑھی میں لگانے والا خضاب ہے۔ مسلم کہتے اب میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو کربلا میں میرا مولا حسین آ گیا ہے۔ عزادارو کہتے ہیں کہ میں وہیں جا رہا ہوں۔ عزادارو جیسے ہی حبیب نے سنا خضاب کو زمین پر پھینک دیا اور پھر ایک جملہ کہا اب تو یہ داڑھی حسین کی مدد میں خون سے رنگین ہوگی۔ یہ کہہ کر کے گھر میں آئے۔ عزادارو گھر میں آئے، کھانا لگا ہوا ہے، زوجہ نے کھانا لگایا ہے، کھانے پر بیٹھ گئے۔ کھانے پر بیٹھے تھے، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حبیب نے پہلا لقمہ جو منہ میں رکھا حلق میں اٹکنے لگا، حلق میں رکنے لگا۔ جیسے ہی رکا حبیب نے ایک جملہ کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے مجھے یاد کیا ہے، لگتا ہے کسی بھوکے نے مجھے یاد کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے اٹھے، دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی سنا فوراً خط ہاتھ میں لیا، خط کو کھول کر چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہتے جاتے تھے میرے مولا حسین کا خط ہے، میرے مولا حسین کا خط ہے۔ خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد خط کو بند کیا، آئے اور آ کر بیوی کے سامنے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ زوجہ پوچھتی ہے کیا بات ہے، کس کا خط ہے؟ کہنے لگے مولا حسین کا خط ہے، مجھے بلایا ہے۔ بیوی کہتی ہے کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس ایک مرتبہ زوجہ جلال میں آ گئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنی چادر حبیب کی گود میں ڈالی اور کہا حبیب مولا حسین بلا رہے ہیں، رسول کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو اگر تم سے نہیں جایا جاتا لاؤ تلوار مجھے دو، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ عزادارو حبیب اٹھے اور اٹھ کر کہتے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں؟ زوجہ کہتی حبیب یہ امتحان کا وقت نہیں ہے، یہ نصرت حسین کا وقت ہے۔ عزادارو حبیب نے غلام کو بلایا اور فرمایا میرا گھوڑا تیار کر۔ عزادارو گھوڑا تیار ہو رہا ہے، ادھر حبیب تیار ہو رہے ہیں۔ حبیب تیار ہو کر نکلے، حبیب کو دیر ہو گئی۔ جیسے ہی دروازے پر آئے تو کیا دیکھا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور گھوڑے کے گلے میں غلام نے باہیں ڈالی ہے اور باہیں ڈال کر کہتا ہے اے گھوڑے تو رو نہیں، تو گھبرا نہیں، اگر میرا آقا حبیب حسین کی مدد کے لیے نہ آیا میں تیری پیٹھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کی اولاد پر یہ وقت آ گیا کہ اب جانور بھی رو رہے ہیں؟
کیا یہ حیوان بھی رو رہے ہیں؟ عزادارو حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، حبیب چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین خیمے کے باہر کھڑے ہیں، عباس ساتھ ہے، علی اکبر ساتھ ہے، اونو محمد ساتھ ہے، اصحاب ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھی، حسین نے آواز دی، عباس آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست آ گیا، اکبر آگے بڑھو، استقبال کرو۔ عزادارو حبیب قریب آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، دوڑ کر آگے بڑھے، مولا کو سلام کیا، حسین نے گلے سے لگایا۔ حسین کے صحابیوں نے ایک آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ یہ آواز خیموں میں پہنچی، جیسے ہی خیموں میں پہنچی زینب نے فضہ سے پوچھا، فضہ دیکھو آخر ماجرا کیا ہے، یہ اصحاب تکبیر کی آواز کیوں بلند کر رہے ہیں؟ فضہ آئی، دیکھا ماجرا، دیکھا، واپس گئی اور کہتی بی بی مولا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں اصحاب نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ عزادارو زینب ایک جملہ کہتی ہے، اما فضہ جاؤ جا کر حبیب سے کہہ دو زینب سلام کہہ رہی ہے۔ فضہ آئی اور آ کر کے جملہ کہا، اے حبیب شہزادی سلام کہہ رہی ہے۔ ارے حبیب زمین پر بیٹھ گئے، آج یہ زمانہ آ گیا شہزادیاں غلام کو سلام کہلائے۔ عزادارو پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت حبیب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے ہیں، عزادارو حسین نے حبیب کا سر گود میں رکھا۔ حبیب نے ایک سوال کیا تھا، مولا آپ راضی ہو گئے نا؟ عزادارو حسین تڑپ کر کہتے ہیں، اے حبیب میں بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، میرا بابا بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی، جاؤ خدا حافظ۔ حبیب نے آنکھیں بند کر لی، حبیب دنیا سے گزر گئے۔ شام حسین کی شہادت ہوئی، جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور شام غریبہ آ گئی، خیمے لوٹے جانے لگے، اور جب ظالم نیزے لے کر بڑھے زینب کی چادر چھینی جانے لگی تو زینب نے کسی کو یاد نہ کیا، بس ایک جملہ کہا، اے بھیا حبیب آؤ دیکھو تمہارے علاقے میں زینب کی چادر چھین لی گئی۔ ارے حبیب کا جنازہ تڑپنے لگا۔ ہاں حبیب کہہ رہے ہوں گے، اے بی بی کاش زندگی ہوتی تو یہ زندگی قربان کر دیتا، لیکن آپ کے سر سے چادر نہ چھننے دیتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ حسین اے رفیق حسین، اے حبیب حسین، اے حبیب حسین، اے رفیق حسین، اے حبیب حسین، اے حبیب میرے بھائی تنہا ہے یہ حسین، اے حبیب میرے بھائی تنہا ہے یہ حسین۔ تم کو مدد کو اپنی، تم کو مدد کو اپنی بلاتا ہوا حبیب، اے حبیب میرے بھائی تنہا ہے یہ حسین، اے حبیب، اے حبیب، اے حبیب۔ دیکھو ہے گھیرے مجھ کو ستمگار دشت میں، کوئی نہیں ہے میرا مددگار دشت میں، رن کا میں حال تم کو، رن کا میں حال تم کو سناتا ہوں اے حبیب، اے حبیب میرے بھائی تنہا ہے یہ حسین، اے حبیب، اے حبیب
دن میں ہوگا تیروں کی زد پر میرا بدن، دے پائے گی نہ زینب مضطر مجھے کفن، یہ سوچ کے میں عاشق، یہ سوچ کے میں عاشق بہاتا ہوں اے حبیب، میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب اے حبیب اے حبیب، آ کر ردو کے شر سے ہمیں تم بچاؤ گے، یہ کہہ کے شہر کوفہ سے تم جلد آؤ گے، بچوں کا حوصلہ میں، بچوں کا حوصلہ میں بڑھاتا ہوں اے حبیب، میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب اے حبیب اے حسین، مجھ سے سوال کرتی ہے یہ لاڈلی میری، بابا مدد کو آپ کی آیا ہے کیا کوئی، خیمے کا جب میں پردہ، خیمے کا جب میں پردہ ہٹاتا ہوں اے حبیب، میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب اے حبیب اے حبیب، اہل حرم کی دشت میں چھن جائے گی ردا، زوجہ کو اپنی ساتھ میں لانا نہ کربلا، تنہا تمہیں یہاں میں، تنہا تمہیں یہاں میں بلاتا ہوں اے حبیب، میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب اے حبیب اے حسین، خط میں رضا تھا لکھنا جہاں ابن مرتضیٰ، موشی وہاں یہ کہہ کے دیا ماں کا واسطہ، غربت میں اپنی تم کو، غربت میں اپنی تم کو بتاتا ہوں اے حبیب، میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب میرے بھائی تنہائے حسین، اے حبیب حسین، اے رفیق حسین، اے حبیب حسین، اے حبیب اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على